آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلوات محمد و آل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک مدت کے بعد پھر آپ حضرات سے بالمشافہہ خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے، جس پر ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنی زندگی دی کہ ایک بار پھر ایام عزائے حسین ابن علی علیہ السلام کو ہم سب نے درک کیا.
اور دعا گو ہیں کہ جس طریقے سے اس نے ظاہری طور پر ہم کو ایام عزا کو درک کرنے کی توفیق دی ہے، اسی طریقے سے معنوی طور پر بھی ہم ایام عزائے حسینی کو درک کر سکیں، اس کی بھی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ کئی برس معرفت امام کے موضوع پر ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے، اور تقریباً آیہ کریمہ کی جو 10 صفات تھیں ان پر 14 سال گفتگو ہوئی، اور کچھ ناقابل چیزیں بیان کی گئیں۔ اس کے بعد جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ امامت خاصہ، یعنی حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا اور ان کے حوالے سے کچھ چیزوں کو بیان کرنا مقصود ہے، جس کے لیے تھوڑا سا مقدمتاً بات کو مربوط کرنے کے لیے ما قبل سے مرتبط ہونا ضروری تھا، تاکہ ہم عصر مہدوی کو بخوبی سمجھ سکیں کہ بالآخر وہ زمانہ اور وہ دور کہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو کیسا ہوگا، اس کے بہترین ادراک کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا ما قبل سے گفتگو کی جائے۔ لہٰذا اس عشر ماہ محرم کا جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ از غدیر تا ظہور ہے، یعنی غدیر سے ظہور تک، اور انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں، اور اگر پروردگار عالم نے توفیق دی تو عرض کیا جائے گا کہ بالآخر غدیر اور ظہور میں کیا ارتباط ہے، اور کس طریقے سے ظہور غدیر سے مرتبط ہے اور غدیر ظہور سے مرتبط ہے حضرت کے، یہ کیسے ہے۔ انشاءاللہ اگر پہنچ سکا تو عرض کروں گا اسی سال کہ کس طریقے سے ان دونوں کا آپس میں ارتباط ہے، اور غدیر کے سلسلے میں بھی آیا غدیر بس وہی ہے کہ جتنا ہم سمجھ رہے ہیں یا جتنا ہمیں معلوم ہے اور ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، یا غدیر اس سے کوئی اور عمیق تر حقیقت کا نام ہے۔ غدیر کا صحیح تصور اور غدیر کا درست مفہوم کہ جو ہمارے جوانوں تک شاید ابھی نہیں پہنچا ہے، اس سلسلے میں جتنا ممکن ہوا گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ آیہ کریمہ جس کو اس موضوع کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، اس پر کچھ مختصر سی گفتگو ہے، اور اسی سے مرتبط ہو کر کے گفتگو آگے بڑھے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے جس میں جناب باری تعالیٰ کا یہ ایک وعدہ ہے
جسے بیان کیا جا رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم لوگوں میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا، ان سے پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے۔ آیت کے لہجے پر غور کیجیے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، پروردگار عالم نے یہ وعدہ کر لیا اور یہ وعدہ دے دیا کس کو؟ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ تین چیزوں کا وعدہ ہے جو پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں اعلان کیا ہے۔ پہلی چیز، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین پر جانشین اور خلیفہ قرار دے گا۔ وعدہ کر رہا ہے ایمان لانے والوں سے اور عمل صالح انجام دینے والوں سے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ان کو زمین پر جانشین اور خلیفہ قرار دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے والوں کو وہ زمین پر جانشین اور خلیفہ قرار دے چکا ہے۔ ایک، وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو ان کے لیے استوار اور محکم قرار دے گا۔ یمکنن لہم دینہم، ان کے لیے ان کے دین کو استوار اور محکم قرار دے گا۔ کیسا دین؟ الذی ارتضی لہم، وہ دین جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے، ارتضا کیا ہے، وہ دین۔ دو، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان لوگوں کو بدل دے گا خوف سے امن کی طرف۔ تین، یعنی جس طریقے سے ان کے اندر خوف پایا جا رہا تھا وہ امن سے بدل جائے گا۔ تو کیفیت کیا ہوگی کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے اور میری عبادت میں کسی طرح کا کوئی شرک نہیں کریں گے۔ فمن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا، فاولئک ھم الفاسقون، جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ، اور انشاءاللہ اسی پر ہماری گفتگو جاری رہے گی اپنے موضوع کے عنوان سے۔ آج صرف آیہ کریمہ پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو مفسرین نے بیان کیا ہے تاکہ ہم اپنے موضوع کو بہتر طریقے سے محسوس کر سکیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے۔ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ پیغمبر آیت کو بیان کر رہے ہیں، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے۔ یہ سامنے والے کون لوگ ہیں جن سے پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں؟ مسلمان ہیں، یعنی گفتگو کا مخاطب مسلمان ہیں، لیکن وعدہ مسلمانوں سے نہیں ہے۔ توجہ کریں، مجھے ان بات کہاں تک پہنچ پائے گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے، من تبیزیہ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے۔ تم میں سے یعنی کن میں سے؟ جو سامنے موجود ہیں۔
پیغمبر جب آیت کریمہ کو پڑھ رہے ہیں تو کون لوگ ہیں؟ سارے مسلمان موجود ہیں، جو کہیں اور جا کے تو آیت پڑھی نہیں ہے، وہیں پڑھ رہے ہیں مدینے میں۔ اور یہ سورہ نور، یہ سورہ مدنی سورہ ہے، مکے میں نازل نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ آیت بھی مدنی ہے، مکی آیت نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ کفار قریش وہاں مراد ہے، نہیں، آیت مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی۔ پیغمبر کی رسالت کی تبلیغ اور اعلان کے 13 سال کے بعد، کم از کم 13 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی سامنے مخاطب مسلمان ہیں، جتنے مسلمان موجود ہیں ان سے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہے۔ وعدہ صرف مومنین سے ہے، توجہ کریں، کیونکہ جب انسانوں کی قسمیں بیان کی جائیں گی تو اگر آپ بالکل آسان سی قسمیں بیان کریں اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، تو کچھ وہ ہیں جو مسلمان ہیں، کچھ وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، دو چار ہے، اس میں عقلی تقسیم ہے۔ پوری کائنات، پوری دنیا آج اس بات پر تقسیم ہو جائے گی کہ ایک وہ گروہ ہے جو مسلمان ہے، ایک وہ گروہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ کچھ بھی صحیح مسلمان نہیں ہے۔ جو مسلمان نہیں ہیں ان سے کوئی بحث نہیں ہے، جو مسلمان ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے، توجہ کیجئے، جو مسلمان ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ منکم، تم میں سے۔ وعدہ کر رہا ہے پروردگار سب کے درمیان، لیکن وعدہ کر کس سے رہا ہے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ خود یہ لہجہ، خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، کیونکہ اگر فرق نہ ہوتا تو منکم الذین آمنوا، منکم کا کوئی معنی ہی نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ جب تک وہ لوگ کہ جو عام ہیں ان سے وہ لوگ جو خاص ہیں جدا نہ ہو، اس وقت تک خاص کرنا عبث ہے۔ کہ تم میں سے وہ لوگ کہ جو فلاں شہر کے رہنے والے ہیں، یہ کب کہا جائے گا؟ یہ اس وقت کہا جائے گا کہ جب جن سے گفتگو ہو رہی ہے وہ اس شہر کے بھی ہوں اور دوسرے شہر کے لوگ بھی موجود ہوں۔ اگر سارے کے سارے ایک ہی شہر کے موجود ہوں تو آپ کیسے کہیں گے آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو اس شہر کے ہیں، سبھی وہیں کے؟ آپ کہیں کس سے رہیں؟ یعنی یہ لہجہ عبث اور بیہودہ بن جائے گا اگر کوئی غیر موجود نہ ہو۔ لہذا جب الذین آمنوا، جب گفتگو ہو رہی ہے الذین آمنوا منکم، تو منکم تم میں سے، یعنی تم میں سے مراد یہ ہے کہ جن سے پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں سارے مومن نہیں ہیں، توجہ کریں۔ اب میں کیسے جلدی سے بیان کروں آپ کے سامنے؟ سارے مومن نہیں ہیں، جب سارے مومن نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ توجہ کریں، مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، سارے دنیا کے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، یا مسلمان یا غیر مسلمان۔ ایک خود مسلمانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، یا مومن یا غیر مومن۔ اس کے بعد جو قسم بنے گی وہ ایمان سے بنے گی۔ مسلمانوں کی بھی دو قسمیں ہوں گی، یا مومن یا غیر مومن۔ جو غیر مومن ہے انہیں کیا کہا جائے گا؟ کہ جہاں پر مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ مومن نہیں ہے تو کیا ہیں؟ یا تو سادے مسلمان ہوں گے جیسے ہیں، یا پھر منافق ہوں گے، توجہ کریں، یا منافق ہوں گے۔ آیت نے منکم میں مومن و منافق دونوں کو شامل کیا ہوا ہے، لیکن وعدہ صرف ان سے کیا جا رہا ہے جو مومن ہیں۔ وعدہ پروردگار عالم صرف ان لوگوں سے کر رہا ہے جو مومن ہے۔ کو مومن کون ہے؟ اب مومنین کے صفات کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بھرا پڑا ہے قرآن مجید مومنین کے صفات کو بیان کرنے کے لیے۔ لیکن میں ذرا سا رک کر کے بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں 2-3 جملوں میں جلدی کہ بالآخر مومن کون ہے؟ کچھ ایسے الفاظ ہمارے یہاں موجود ہیں کہ جو بولے تو بہت جاتے ہیں، سمجھے نہیں جاتے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، جن کو ہم بولتے بہت ہیں، صبح سے شام تک بولتے ہیں، لیکن سمجھے نہیں گئے ابھی تک۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے جوانوں میں، ہمارے دوسرے طبقے میں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی بحث نہیں کر رہا ہوں، جوانوں میں، نوجوانوں میں، بچوں میں ابھی یہ مفہوم غیر واضح ہیں۔ اور انہی مفاہیم میں سے جو غیر واضح ہیں، ایک مفہوم ہے مفہوم ایمان۔ ایک مفہوم ہے ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اور مومن کون ہوتا ہے؟ نہیں معلوم۔
نفاق غیر واضح ہے کہ نفاق کسے کہتے ہیں، منافق کون ہوتا ہے. مشرک غیر واضح ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، مشرک کون ہے. یہ الفاظ دن بھر بولے جاتے ہیں لیکن سمجھے نہیں جاتے. ہم جب لفظ مشرک استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ذہن کہیں اور جاتا ہے فوراً. جب لفظ منافق استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ذہن کہیں اور جاتا ہے فوری طور پر. اور جب لفظ مومن استعمال کرتے ہیں تو ذہن ادھر رہتا ہے فوری طور پر. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مومنین کون؟ مطلب ہم. منافقین کون؟ کوئی دوسرے. کافرین کون؟ کوئی اور. مشرکین کون؟ کوئی اور. یعنی ہم نے ایمان و اسلام و کفر و نفاق و شرک کو فرقوں پر تقسیم کر دیا. توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں. گروہوں پر تقسیم کر دیا ہے ہم نے ایمان و شرک اور اسلام اور ایمان کو. ہم سمجھتے ہیں کہ مشرک یعنی ایک خاص طبقہ دنیا کا، کافر یعنی کچھ خاص لوگ دنیا کے، مومن یعنی ہم میں سے سارے کے سارے مومن ہیں کہ خدا کرے ایسے ہی ہو. ہم جب بھی لفظ ایمان استعمال کرتے ہیں تو ذہن اپنی طرف رہتا ہے کہ ہم ہیں مومن یعنی ہم. اور ہم کو اس طرح بیان بھی کیا گیا ہے، بتایا بھی گیا ہے. اب کچھ باتیں بہت زیادہ واضح نہیں کہہ پاؤں گا آپ کے سامنے، اگر غیر واضح ہوں گی تو انشاءاللہ بعد میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمیں بعض اوقات بتایا بھی اسی طرح گیا، لفظیں بدلی گئی ہیں ایمان کی. خوب لفظ بدل دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر بھی وہی سوال وہاں بھی جا کر کے ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں. شاید آپ بات کو محسوس کریں. ہم فرقوں میں جا کر کے، مذاہب میں جا کر کے، گروہوں میں جا کر کے ان الفاظ کو ڈھونڈتے ہیں. آیا پروردگار عالم روز قیامت اسی طریقے سے دیکھے گا جس طریقے سے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں؟ توجہ کریں. پروردگار عالم روز قیامت مومنین کا یہ لوگ ہیں، ادھر آئیے، ایسا ہوگا؟ یا آج بھی حضرت حجت امام زمان سلام اللہ علیہ یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرات بھی اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومن یعنی ایک خاص گروہ، منافق یعنی ایک خاص طبقہ، مشرکین یعنی کچھ خاص مذاہب کے لوگ، ایسے ہیں مراد. توجہ میرے عزیزو. سمجھا ہم نے آج تک لفظ مومن کو کہ ایمان کسے کہتے ہیں، یا یوں ہی درہم جسے کہتے ہیں فارسی میں، کہ یوں سے بٹ رہا ہے بالکل اور ہم نے لے لیا ہاتھ بڑھا کر کے آگے، اس طریقے سے ہے؟ کیسے؟ کیونکہ آیت کا فقرہ ہے لہذا زور دے رہا ہوں، اتنی ضرورت نہیں تھی. بالآخر کون ہے مومن اور کسے کہتے ہیں ایمان؟ واضح ہونا چاہیے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان بیٹھے افراد بھی کافر ہوں؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ منبر پر جا کر بولنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہمدرد بن کر کے شہادتین و شہاداتوں کا گواہی دیتا ہوا آ رہا ہے وہ انسان منافق ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، اشارتاً کہہ رہا ہوں، آپ محسوس کر لیں گے. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ مسجد میں کھڑا ہوا نماز پڑھنے والا انسان مشرک ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے یہ؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں ممکن ہے اس زمانے میں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انسان مسجد میں آ گیا نماز پڑھ رہا ہے وہ مشرک کیسے ہوگا؟ کہا ہو تو سکتا ہے لیکن آپ نے ابھی تک شرک کو سمجھا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہو تو سکتا ہے لیکن آپ نے ابھی تک شرک کو سمجھا نہیں ہے کیسے ہوتا ہے مشرک انسان. ہم سمجھتے ہیں مشرک یعنی خاص طریقہ اور خاص انداز، وہی شرک انداز. جی نہیں. اب یہ خیر موضوع سے ادھر ادھر نہ ہو جائے لہذا زیادہ نہیں رکوں گا اس کے اوپر.
کہ بالآخر کچھ تو فرق ہے کہ جو پیغمبر اکرم بیان کر رہے ہیں اور قرآن مجید کہہ رہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے. کہ سارے مومنین نہیں ہیں ایمان نہیں لائے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ جنت کو حق بھی سمجھتے ہیں، جہنم کو حق مانتے ہیں، وجود کو اس کے برزخ کے بھی قائل ہیں، ساری چیزوں کو مان رہے ہیں. اب کیسے ہوتا ہے مومن؟ اب کسے کہتے ہیں مومن؟ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں آج. بھئی آپ کیا کرتے ہیں اپنے آپ؟ خوب ٹھیک ہے مان لیا آپ مومن ہیں. کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم ان کے جانشین کو مانتے ہیں، ہم جہنم کو مانتے ہیں، ہم جنت پر ایمان رکھتے ہیں، فلا 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 چیزیں. یہ ساری چیزیں وہ لوگ بھی کر رہے تھے جو پیغمبر کے سامنے موجود تھے. موجود کیوں ہوتے آخر؟ آپ کے ہم مولائے کائنات کی ولایت کو مانتے ہیں. جس وقت یہ آیت ہے اس وقت مولا کائنات کی ولایت کا ذکر بھی ابھی نہیں ہوا ہے. بات ختم ہو گئی. سالبہ بے انتفاع موضوع ہے، ابھی وہ بات ہے ہی نہیں، آئی نہیں سامنے. ظاہراً باطناً تو از اول ہے، اس کے بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن ظاہراً یہ آیت غدیر کے پہلے کی ہے تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. اب کیا وجہ ہے کہ آمنو منکم، تم میں سے جو ایمان لائے. توجہ کیجئے، اس کے معنی قرآن کی نظر میں جو چیز ایمان ہے وہ اور ہے، اور ہم جس چیز کو ایمان سمجھ رہے ہیں وہ اور ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیوں کہتا پروردگار عالم وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے. تو تم میں سے کون؟ پیغمبر نے یہ آیت جا کر کے روم میں تھوڑی پڑھی تھی، یہ آیت پیغمبر نے جا کر کے فارس میں تھوڑی، وہیں پڑھ رہے ہیں مدینے کے اندر اس آیت کریمہ کو. میں بار بار کہہ رہا ہوں مدنی ہے آیت، مدینے میں پڑھ رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے. یا رسول اللہ یہ سارے کے سارے ایمان لائے؟ کیا جی نہیں، یہ سارے ایمان نہیں لائے ہیں، ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لائے ہیں. اب آپ نے ہزاروں بار اس کو سنا ہے، اور اس چیز کو میں بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں 2-3 جملوں میں جلدی جلدی. فرق کیا ہے؟ دیکھیے، فرق اسلام اور ایمان میں جو فرق ہے وہ ظاہر و باطن کا فرق ہے. توجہ کیجئے گا، وہ جسم اور روح کا فرق ہے. جو فرق آپ جسم اور روح میں محسوس کر رہے ہیں وہی فرق اسلام اور ایمان میں ہے. میں بھی واضح کروں گا. جسم اور روح میں جو فرق پایا جاتا ہے وہی فرق اسلام اور ایمان میں ہے. جسم موجود ہوتا ہے روح کے نکل جانے کے بعد بھی، اور جسم ہوتا ہے روح کے ساتھ بھی. ابھی آپ سارے کے سارے الحمدللہ روح کے ساتھ موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی آپ دیکھیں گے کہ جن کا جسم ہے مگر روح نہیں ہے، وہ بھی ہے. اگر آپ جسم کو دیکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا دونوں میں، وہی ہاتھ پیر وہی ساری چیزیں بالکل ویسے ہی، مگر روح نہیں ہے. جسم ہے مگر روح نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید نے کہا ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. اور آیت قرآن مجید کی رسول اللہ یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لائے. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ایمان نہیں لائے تم ابھی، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. خوب. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. دل سے مراد کیا ہے؟ روح. دل سے مراد یہ نہیں ہے جو صنوبری شکل کا انسان کے اندر خون پاس کر رہا، جی یہ نہیں، میں 1000 بار آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں. دل سے مراد روح. ابھی ایمان تمہاری روحوں میں داخل نہیں ہوا. فرق کیا ہوا؟ کہاں سے داخل ہوگا وہ ایمان؟ کیا کوئی ایسی خاص چیز ہے جو آ کر کے روح میں داخل ہوگی؟ جی نہیں. پھر کیا مطلب ہے قرآن مجید کا کہ قل لم تؤمنوا، پیغمبر آپ ان سے کہیے، امر ہے، کہیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یعنی ایمان تمہاری روحوں میں نہیں آیا. ایمان کا تعلق روح سے ہے، اسلام کا تعلق جسم سے ہے.
اتنا تو واضح ہو گیا اس سے، اسلام کا تعلق جسم سے ہے، ایمان کا تعلق روح سے ہے۔ جس طریقے سے جسم بغیر روح کے بیکار ہوتا ہے، توجہ کیجئے، جس طریقے سے جسم بغیر روح کے بیکار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسلام بھی بغیر ایمان کے بیکار ہے، جب تک ایمان سے مالا مال نہ ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جس طریقے سے جسم بغیر روح کے بیکار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسلام بغیر ایمان کے بیکار ہے۔ بیکار بےایمانہ کہ ابھی تک ان مراحل کو، منازل کو حاصل نہیں کر سکتا کہ جو مومنین کے لیے موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک مرحلہ یہ جس کو عرض کر رہا ہوں، وعد اللہ الذین اسلموا، نہیں کہ پروردگار عالم وعدہ کر رہا ہے ان لوگوں سے جو اسلام لائے، نہیں، پروردگار عالم وعدہ کر رہا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ یعنی وعدہ الہی کے مورد قرار پائیں گے مومنین، مسلمان نہیں۔ یا جب تک انسان مسلمان رہے گا اس وعدہ الہی سے مرتبط نہیں ہو سکتا۔ جملوں کو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ شاید بعد میں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اس سے، کہ جب تک انسان مسلمان رہے گا وعدہ الہی کے مقام پر نہیں آئے گا، اور جب مومن ہوگا تو وعدہ الہی اس سے تعلق پیدا کرے گا، اس کے بغیر نہیں۔ مسلمان یعنی جسم بغیر روح کے، مومن یعنی جسم روح کے ساتھ۔ جب جسم بغیر روح کے ہو تو بے اثر ہوتا ہے، مؤثر نہیں ہوتا۔ کل تک بڑے چرچے ہو رہے تھے، ایسے ہیں ویسے ہیں، اتنے بہادر، اتنے وہ، لیکن ادھر روح نے مفارقت کی، ادھر کروٹ دلا دیجئے تو ہو گئے، ورنہ نہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ سارے اثرات کہاں چلے گئے؟ کہ وہ اثرات جسم کے اصل میں تھے ہی نہیں، وہ سارے اثرات روح کے تھے، اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ نے دیکھا جسم بغیر روح کے بیکار ہے، اور اس دنیا میں روح اگر ہوگی تو جسم ہی کے ساتھ ہوگی۔ توجہ کریں، اس دنیا میں، اسی لیے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں چونکہ باتوں کو ذرا سا مرتبط کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا کچھ باتیں واضح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مثلا بچہ ماں کے شکم میں جب اپنے جسم کی ساری چیزوں کو مکمل کر لیتا ہے، یعنی خدا مکمل کر دیتا ہے اس کے جسمانی اعتبار سے ساری چیزوں کو، ایک جسم کامل بن گیا ماں کے شکم میں، اب اس کے بعد روح کا تعلق اس سے ہوتا ہے، یعنی روح ایجاد ہوگی تو جسم کے بعد۔ اب یہ بحث ذرا سی فلسفی ہے اور سخت ہے، اور میں اس کو چھیڑوں گا نہیں، لیکن صرف آپ محسوس کریں، اگر کوئی اور زیادہ بحث اور یعنی زیادہ جاننا چاہے گا تو انشاءاللہ بعد میں کبھی عرض کیا جائے گا کہ جسم پہلے وجود میں آتا ہے، روح بعد میں وجود میں آتی ہے۔ میں نے کہا بہت سے مطالب ہمارے ایسے ہیں جو بولے جاتے ہیں سمجھے نہیں جاتے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جب جسم 4 مہینے کا تقریباً ہو گیا تو اب روح وجود میں آتی ہے اس انسان کے لیے۔ دیکھ رہے یہ جو آپ جو سناٹا ہے نا، یہی ہے کہ کچھ چیزوں کو سوچ رہا ہے، یہ کچھ چیزیں ٹکرا رہی ہیں کہیں سے، لیکن وہ ٹکرانے دیجیے، کیا کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ پھر وہ عالم زر کیا ہوگا، پھر وہ عالم الست کیا ہوگا، پھر یہ کیا ہوگا، پھر وہ کیا ہوگا، سارے سوالات ذہن میں آ رہے ہوں گے، سارے سوالات میرے بھی ذہن میں موجود ہیں، ان سارے سوالات کے جواب بھی موجود ہیں۔ لیکن یہاں جو قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ مومنون اٹھا کر کے دیکھیں ابتدائی آیتوں میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے کھولاسے سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر کے ایک محفوظ جگہ پر رکھا،
सुम्मा खलकना नुतफता, सुम्मा फिर हमने उस नुतफे को अलका बनाया, सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन, फिर हमने उस नुतफे को अलका बनाया, 3 मरहले। फखलकना अलकत मुज़गतन, फखलकना मुज़गत इज़ामन, फकसौना इज़ाम लहमा, ये 3 मरहले फे के जरिए से आए। हमने पहले, एक बार आप इसको 2 मिनट में सुन ले ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। इंसान को गीली मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, एक पहला मरहला। सुम्मा से अत्फ किया। देखिए अरबी में अत्फ के लिए, अत्फ यानी और, इस लफ्ज और के लिए अरबी में 3 हर्फ आते हैं, सुम्मा, फे, वाव। अक्सर हम वाव को जानते हैं, फे भी उसी लिए है, सुम्मा भी उसी लिए है। फे किस लिए आता है? फौरन के लिए, अगर कोई काम फौरन अंजाम दिया जा रहा है। सुम्मा किस लिए आता है? कि कुछ फासले के बाद यह काम अंजाम दिया गया। फला शख्स आया, सुम्मा फला शख्स आया, यानी कुछ देर के बाद आया, फौरन नहीं आया। वाव में फौरन और फासला कोई मद्देनजर नहीं होता। वाज़े परवरदिगार आलम ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए यहां पर, सुम्मा और फे। लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को गीली मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, एक मरहला बयान किया परवरदिगार ने। फिर क्या हुआ? सुम्मा, जब सुम्मा हमने फिर इसको नुतफा बना करके फी करारी मकीन, एक महफूज जगह पर रखा। यानी बयान करना है कि मिट्टी से नुतफा बनने के दरमियान फासला है। काश मेरी बात वाज़े हो जाए। सुम्मा जालना हो नुतफतन, खलक नहीं है, जालना यानी करार देना, चीज मौजूद है उसी को करार देना। सुम्मा जालना हो नुतफतन फी करारी मकीन, एक महफूज जगह पर नुतफा बना करके रखा। यानी मिट्टी से नुतफा बनने तक में फासला है। कितने महीनों का फासला, कितने साल का फासला, ये अलग अलग है, लेकिन फासला महफूज है। कम अज कम मर्द के लिए 15 साल का फासला तो ही है। इससे पहले तो नुतफे की कैफियत नहीं है। यानी वो मिट्टी तब्दील होते होते या इंतकाल करते करते नुतफे की कैफियत में आए, इसमें फासला है। फासला कहां से समझा? का सुम्मा के जरिए से। फिर सुम्मा जालना हो नुतफतन फी करारी मकीन, सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन, फिर हमने इस अलके को इस नुतफे को अलका बनाया। फिर सुम्मा आया, यानी नुतफे से अलका बनने तक में भी फासला है। बल्कि 2 मखलूक अलग अलग हैं। मिट्टी से बनाया नुतफा, मिट्टी से खल किया, फिर नुतफा बनाया, यानी मिट्टी और है, इंसान और है। फिर इस नुतफे को अलका बनाया, नुतफा कहीं और था, कहीं और आया तो अलका बना। तवज्जो करें, फासला है दोनों में। वो मिट्टी की कैफियत है, ये मर्द की कैफियत है, वो खातून की कैफियत है। तीनों को अलग अलग बयान किया, लेकिन इसके बाद जो मरहले आए, कहा फखलकनन नुतफता अलकतन, सुम्मा फखलकनल अलकतन मुज़गतन, फखलकनल मुज़गता इज़ामन, फिर हमने अलके को मुज़गा बनाया, मुज़गे को हड्डी बनाया, हड्डी पर गोश्त चढ़ाया। इसमें सुम्मा नहीं है, सबको फे के जरिए से अत्फ किया। मिट्टी से नुतफा बनने में फासला, नुतफे से अलका बनने में फासला, लेकिन अलका से मुज़गा, मुज़गे से हड्डी, हड्डी पर गोश्त, इसमें कोई फासला नहीं है। सब एक के बाद होते चले गए। ये 3 मरहले कहां अंजाम पाए? का रहमे मादर में। एक मरहला मिट्टी का है जमीन पर, दूसरा मरहला नुतफे का है सुल्बे पेदर में, और 3 मरहले अलका, मुज़गा, हड्डी, ये 3 मरहले रहमे मादर में करार पाए। अब मुझे नहीं मालूम कि क्यों कहा गया था कि किसके साथ एहसान करें, का माँ के साथ, का उसके बाद, का फिर माँ के साथ, का उसके बाद, का फिर माँ के साथ। जब 3 मरहले कर लिए, का उसके बाद, का बाप के साथ। शायद ये
ایک اشارہ اسی طرف ہو کہ تمہاری خلقت میں 3 مرحلے ماں طے کرتی ہے، ایک مرحلے کو باپ طے کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. میں نے صرف ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی، چونکہ ایک بہت ہی ایسی چیز عرض کر رہا تھا کہ جو عام طور سے کچھ اور سنی گئی ہے، لہٰذا اس کے لیے زحمت دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ 3 مرحلے پروردگار عالم نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بیان کیے. بنا لیا، القا یعنی جمع ہوا خون، مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، ہڈی سمجھتے ہیں، ہڈی پر گوشت وہ بھی سمجھتے ہیں. بن گیا پورا انسان. آج ہمارے اندر کیا ہے؟ یا ہڈی ہے یا گوشت ہے، یہی تو ہے. جب پورے انسان کو بنا لیا رحم مادر میں، اب جو اس میں وقت لگا تقریباً جیسے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں حکما 4 مہینے لگتے ہیں. جب بنا لیا تو آواز دی سما، پھر لفظ سما آیا، فے نہیں. سما انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو دوسری مخلوق کے طور پر ایجاد کیا. توجہ کیجئے، انشا یعنی اوجدہ، ایجاد کیا. یہ دوسری چیز کون سی ہے جو سما کے ساتھ آئی فاصلے کے ساتھ؟ کہ یہ فاصلہ زمانی نہیں ہے، یہ فاصلہ رتبی ہے. کاج بات واضح ہو، یہ فاصلہ رتبی ہے. جس طریقے سے القا مضغہ ہڈی سمجھ رہے تھے، اسی طریقے سے اس کو نہ سمجھ لینا یہ کوئی اور چیز ہے. ثم انشأناہ، پھر ہم نے اس کو ایجاد کیا. یہ کون سی چیز ایجاد ہو رہی ہے؟ لفظ دیکھیں، 3 لفظ قدرت نے استعمال کی، جعل، خلق اور انشا. انشا یعنی ایجاد، خلق یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ مراحل میں کوئی چیز سامنے آئے، انشا یعنی فوری طور پر سامنے آئے، فوری طور پر ارادے سے جو چیز آ رہی ہو. نہیں، میں مجبور ہوں کہ تھوڑا سا رکوں تاکہ بات واضح ہو. آپ نے لفظ انشا یا انشا کہیں سنا ہے؟ کہیں پر یہ لفظ سنا جاتا ہے عام طور سے، انشاءاللہ میں نہیں. وہ انشاء، 2 لفظ الگ الگ ہیں. اگر چاہا، لفظ انشاء ایک لفظ، یا انشاء ایک لفظ. اب کسی نے سنا انشاءاللہ کو تو ہٹ گیا، وہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب ایک جگہ بیان ہوتا ہے لفظ، عام طور سے بزرگ بہتر جانتے ہیں، قصد انشاء. یہ کہاں آتا ہے؟ نکاح کے وقت. جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، کہتے تو نہیں ہیں وہاں پر، لیکن علماء کے درمیان، طلاب کے درمیان یہ لفظ ہے قصد انشاء. یہ ضروری ہے نکاح میں کہ جو لوگ نکاح پڑھ رہے ہیں، منکوحہ کا وکیل یا ناکح کا وکیل، لڑکے کا وکیل یا لڑکی کا وکیل، یہ قصد انشاء کریں. قصد انشاء کیا چیز ہے؟ بہت سی تفسیریں اس کی الٹی سیدھی ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن جو ایک بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قصد انشاء یعنی قصد ایجاد کریں. قصد ایجاد، کس چیز کو یہ ایجاد کریں گے؟ دیکھیں تو سناٹا ہوا. قصد ایجاد کریں. کیا کہتا ہے وہ؟ انکحت موکلتی موکلکا علی المہر المعلوم، میں نے نکاح کیا اپنی موکلہ کا آپ کے موکل کے ساتھ اس مہر پر. وہ کیا کہتا؟ قبل، تو میں نے قبول کیا. بات ختم ہو گئی. ایک صیغہ کافی ہے. یہ جتنے صیغے پڑھے جاتے ہیں بلا وجہ بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے، ایک صیغہ کافی ہے. پھر وہ اتنا کہے انکحت موکلتی موکلکا علی المہر المعلوم، سامنے والا کہے قبلت، بات تمام ہو گئی. اتنا ہی ضروری ہے. اب اس کے بعد پھر ادھر ادھر وہ ایسے ہی احتیاطاً ہے. وہ اب میں اگر احترام سے لفظ کہوں تو احتیاطاً ہے کہ وہاں جو ہوتا ہے، لیکن ایک صیغہ کافی ہے، ویسے نہیں. خوب، اس میں قصد انشاء کہاں کام ہے؟ قصد ایجاد. میں نے نکاح کیا اپنی موکلہ کہ آپ کے موکل کے ساتھ اس مہر پر، بات ختم ہو گئی. اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، ایجاد. اب اس میں قصد انشاء کیا چیز ہے؟
کا قصد ایجاد کریں یہ دونوں. تو کس چیز کا ایجاد کریں؟ کس چیز کو ایجاد کریں گے؟ یہ کہ یہ زوجیت کے ایجاد کرنے کا قصد کریں، ارادہ کریں. یعنی ان دو نامحرموں کے درمیان رشتہ محرمیت کو ایجاد کر رہے ہیں ان لفظوں سے. نہیں سمجھا آپ نے؟ ان دو نامحرموں کے درمیان، جو لڑکی لڑکا آپس میں نامحرم تھے، ان کے درمیان رشتہ محرمیت کو ایجاد کر رہے ہیں ان لفظوں کے ذریعے سے. یعنی ارادہ ایجاد کریں. جب اگر انہوں نے یہ ارادہ نہ کیا تو وہ دونوں نامحرم کے نامحرم رہیں گے، نکاح باطل ہوگا اگر انہوں نے ارادہ نہیں کیا. اب کچھ جگہوں پر ایسی دیکھی گئی کہ جہاں پر عربی نہ جاننے والے بھی تحفۃ العوام سے مثلا یا توضیح سے مثلا سارے سیغے پڑھے دے رہے ہیں احتیاطاً اپنے لیے، پرائے کے لیے، بالغ کے لیے، نابالغ، صاحب پڑھ دیا انہوں نے. کوئی تو ٹھیک ہو گئی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان عقد کے لیے کسی ایسے کی تلاش کرے جو ان چیزوں سے واقف ہو کم از کم. کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھ کے چلا گیا لیکن یہ نامحرم کے نامحرم رہے. توجہ کریں، وہ مسائل کچھ اور ہوں گے پھر. اسی لیے بہتر انسان کی تلاش ہوتی ہے کہ جو سب سے بہتر ہو وہ میرا نکاح پڑھے. جو سب سے بہتر ہو وہ میرا نکاح پڑھے. اب نہیں معلوم کہ پیغمبر کی نظر میں کون سب سے بہتر. جب نگاہ پیغمبر نے تلاش کیا اپنے عقد کے لیے، کائنات میں اس سے بڑا عقد تو نہیں ہوا اس کے پہلے کبھی کہ جہاں پیغمبر اکرم خود اشرف المخلوق، اول مخلوق، جو ساری اولیتیں جس کے لیے ہیں، وہ اپنا عقد کر رہا ہے. وہ بھی پہلا عقد، وہ بھی پہلا عقد اپنا کر رہا ہے. اور اپنے عقد کے لیے جب نگاہ پیغمبر نے تلاش کیا تو پورے مکے میں جو سب سے بہتر انسان تھا، نگاہ پیغمبر اس پہ جا کر کے رکی، جس کا نام تھا ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات پڑھیں محمد. خوب. تو یہ عقد ہے کہ جہاں پر قصد انشاء آتا ہے. قصد انشاء کریں دونوں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ماضی کا صیغے کو مضارع میں سمجھ کے پڑھیں. اب بیہودہ باتیں. قصد انشاء یعنی قصد ایجاد کریں. یعنی اگر یہ ایجاد نہ کریں، ارادہ نہ کریں، قصد یعنی ارادہ کریں کہ میں ان لفظوں کے ذریعے سے، بے جان لفظوں کے ذریعے سے، دو جاندار کے درمیان رشتہ زوجیت اور رشتہ محرمیت کو ایجاد کر رہا ہوں. اتنا ارادہ قوی ہے کہ ایجاد کر رہا ہوں محرمیت کے لیے. پروردگار کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے انشاء کیا دوسری مخلوق کے طور پر. اگر آپ نے قصد والی بات کو یاد رکھا، پھر ہم نے انشاء کیا، اس کو ایجاد کیا. اس کی شان کیا ہے ایجاد کی؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہو جاتی ہے. اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کا ارادہ وہی، مخلوق کا وجود میں آنا وہی. ابھی تک رحم مادر میں یہ بچہ بے جان ہے. یہ جاندار کب ہوگا؟ جب وہ ارادہ کر لے. اور جاندار کب تک رہے گا؟ جب تک اس کا ارادہ باقی رہے. جاندار کب تک رہے گا؟ کہ جب تک اس کا ارادہ باقی رہے. اس کے ارادے کو آپ سمجھیں گے یا میں سمجھوں گا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کے ارادے کو سمجھ سکیں. آج تک دنیا یہی وجہ ہے کہ روح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکی.
قرآن نے کہا نا, لوگ آئے رسول اللہ کے پاس, یہ روح کیا چیز ہے؟ تو رسول تو بغیر وحی کے بولتے ہی نہیں, تو خاموش ہیں کہ وحی نازل ہوئی کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے کیا, الروح من امر ربی, روح ہمارے پروردگار کا امر ہے. امر ہے, امر کیا مطلب, امر کی شان کیا ہے؟ ابھی میں نے آیت پڑھی, امر کی شان کیا؟ سورہ یاسین, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کے امر کی شان یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا تو ہو جاتی ہے. درست, یعنی جب بچہ شکم مادر میں اس قابل ہو گیا کہ امر الہی اس سے تعلق رکھ سکے, تو پروردگار نے ارادہ کیا, یہ زندہ ہو گیا. اور کب تک زندہ رہے گا؟ کہ جب تک وہ ارادہ کرتا رہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے, کوئی مٹیریل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے جو بدن میں آ رہا ہے یا نکل رہا ہے. اسی لیے آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی کہ روح کیا چیز ہے. اور کون سمجھے گا اس کے ارادے کو؟ اس کا ارادہ ہے تو ہم زندہ ہیں, اس کا ارادہ ہوگا تو چل دیں گے. اب شاید کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس کا ارادہ رکھتے ہوں. بس جلدی سے بات کو تمام کرو. شاید کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس کا ارادہ رکھتے ہوں. جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نحنو ارادت اللہ, نحنو مشیت اللہ, ہم اللہ کے ارادے ہیں, ہم اللہ کی مشیت ہیں. جب آپ اللہ کے ارادے ہیں تو پھر آثار ہونے چاہیے. توجہ کیجئے, جب آپ اللہ کے ارادے ہیں تو آثار ہونے چاہیے. کہ آثار دیکھو گے جہاں چاہو دیکھ لو. توجہ کریں, ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ, نماز پڑھا دے تو زندہ مردہ, ہاتھ اٹھا دے تو بادل چلے آئے, اشارہ کر دے تو قالین کا شیر نکل پڑے. یہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ وہی ارادہ تو ہے, یہ وہی ارادہ تو ہے کہ جب ارادہ کر لیتے ہیں تو شے وجود میں آتی ہے. کتنے واقعات موجود ہیں. اب اصلت جی, تہخانے میں جاؤ, تشت, پانی, تخت رکھا ہے, لے کر کے آؤ. کون ہے؟ 8 برس کا بچہ. تہخانے میں اس سے پہلے گیا ہے؟ نہیں, ابھی آیا ہے. اب اصل جاؤ, تہخانے میں جاؤ, نیچے جاؤ, اور تاش تو پانی اور تخت رکھا ہے, لے کر کے آؤ. کہیں وہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کہ میں کہہ رہا ہوں جاؤ. یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. انہیں معلوم تھا کہ کچھ نہیں ہے. یہ جملہ جھوٹ نہیں تھا, سچ تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ رکھا ہے لاؤ, یہ بھی درست ہے. ان کو جب معلوم تھا تو نہیں تھا. جب یہ کہہ رہے ہیں ہائے تو پھر ہائے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کے امر کی شان ہے, اس کے امر کی شان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ روح کا تعلق ایمان سے ہے, ایمان کا تعلق روح سے ہے. اور جس طریقے سے جسم بیکار ہے بغیر روح کے, اسی طریقے سے سب کچھ بیکار ہے بغیر ایمان کے. خوب, یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. دل سے تعلق ہے ایمان کا. کیا کوئی چیز داخل ہوگی اس کے اندر؟ کا نہیں, داخل نہیں ہوگی. پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہی عقائد, بس یہ آخری بات اور باقی کل انشاءاللہ, وہی عقائد جس کو تم صبح سے شام تک بیان کرتے ہو,
جب تمہارے جسم سے تجاوز کر کے تمہاری روح تک پہنچ جائیں تو اپنے کو مومن سمجھنا. توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں, اور اس پر باقی انشاءاللہ گفتگو کل ہوگی. وہ عقائد جو تم صبح سے شام تک جس کا اقرار کرتے ہو, جب وہ عقائد تمہارے جسم سے عبور کر کے تمہاری روح میں پہنچ جائیں تو اپنے آپ کو مومن سمجھنا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ہو مومن نہیں ہو. اور جب مومن نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا, بلکہ مومن بننے کی کوشش کرنا. توجہ کریں, جب ایک انسان یہ سمجھ لے کہ ہم مریض نہیں ہیں تو علاج کی کیا فکر کرے گا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مریض کو یہ باور کرا دیا جائے کہ تم مریض ہو, تاکہ وہ علاج کی فکر پیدا ہو اس کے اندر. پہلے ہم یہ سمجھیں تو کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں, پھر ہم سمجھیں گے کہ مومن ہمیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے ہمیں یہ معلوم تو ہو کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں. غرض کے وعد اللہ الذین آمنوا منکم, جو تم میں سے ایمان لائے ہیں ان سے پروردگار عالم یہ وعدہ کر رہا ہے. ایمان کون؟ کہ وہ عقائد, مثلا لا الہ الا اللہ, سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ, عقیدہ توحید. سب سے پہلا اور بنیادی, بلکہ پہلا اور آخری. اب اس پر گفتگو نہیں ہے, وقت نہیں ہے کہ میں گفتگو کروں, نہ موضوع ہے کہ لا الہ الا اللہ بنیادی عقیدہ ہے, واحد, سب اسی کے ضمن میں آئے گا. لا الہ الا اللہ بنیادی عقیدہ, پہلا عقیدہ. یہ کہاں ہے؟ ابھی ہماری زبان پر ہے لا الہ الا اللہ. اور جب یہ زبان سے عبور کر کے روح میں اتر جائے تب ہم ہوں گے لا الہ الا اللہ کے مومن. لا الہ الا اللہ کے مومن. محمد الرسول اللہ یہ زبان پر ہے, جب یہ زبان سے دل میں اتر جائے تو ہم ہوں گے اس عقیدے کے مومن. علی ولی اللہ زبان پر ہے, جب یہ زبان سے روح میں اتر جائے تو ہم ہوں گے مومن. اور اگر ہم نہ اتار سکے تو مومن نہیں, کوئی دوسرا اتار لے تو وہ مومن ہوگا. توجہ جو بات عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی دوسرا ان عقائد کو اپنے اندر اتار لے تو وہ مومن ہوگا, چاہے اسے آپ کچھ بھی کہیے, لیکن وہ قرآن کی نظر میں مومن ہوگا. کہ قرآن تو گروہ میں تھوڑی دیکھے گا, قرآن تو اس کیفیت کو دیکھے گا کس کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے. اب لا الہ الا اللہ جب تک زبان پر ہے انسان مسلمان, جب روح کی گہرائی میں اتر جائے تو مومن. بس اسی پہ بات تمام کر رہا ہوں, کل انشاءاللہ شروع ہوگی. کیسے پتا چلے کہ روح میں اترا کہ نہیں؟ اس وقت ہے نا, کیسے معلوم ہو؟ روح یعنی وہی جس کے ذریعے سے ہم کام کر رہے ہیں, ہم اور آپ سب, وہاں تک پہنچا کہ نہیں؟ بالکل آسان ہے اس کا سمجھنا, اور سب کے لیے آسان ہے. ابھی میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جسم خود مؤثر نہیں ہے بلکہ تاثیر لیتا ہے, مؤثر ہے. روح ہے جو مؤثر ہے, تاثیر دیتی ہے. یہ ہاتھ ہے, یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, کب اٹھے گا؟ جب میں ارادہ کروں اور روح ارادہ کرے اس کے اٹھنے کا, ورنہ نہیں اٹھے گا. اگر اس ہاتھ کو کاٹ کے آپ وہاں رکھ دیں کبھی نہیں اٹھے گا. ہاتھ تو وہی ہاتھ ہے لیکن نہیں اٹھے گا. کیوں؟ چونکہ روح سے رابطہ ختم ہو گیا. اس کو جو چیز اٹھا رہی ہے وہ روح ہے, یہ تاثیر قبول کرے گا روح کی, بس. جو چیز تاثیر دے گی وہ روح ہے. جب تک لا الہ الا اللہ زبان پر ہے تاثیر نہیں رکھے گا, اور جب لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے گا تو تاثیر رکھے گا. لا الہ کی تاثیر کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. جب کسی نے کہہ دیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے تو پھر کسی دشمن خدا کے سامنے جھکتا ہوا نظر نہیں آئے گا.
جو بھی دشمن خدا ہے، دشمنان خدا ہے، کسی کے سامنے نہ جھکتا نظر آئے گا، نہ مدد مانگتا نظر آئے گا، نہ کوئی پیکٹ کرتا نظر آئے گا دشمنان خدا سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اور اگر یہ سارے کام دکھائی دیتے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلم تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ محمد رسول اللہ، اس چیز کا انسان مومن ہے کہ نہیں ہے؟ اس عقیدے کا کیسے پتہ چلے؟ کہ جب تاثیر ظاہر ہو تب مومن ہوگا، اگر تاثیر نہیں تو مومن نہیں۔ اب اس کی ایک تاثیر بیان کر رہا ہوں، باقی چیزیں آپ خود قصہ لہٰذا۔ رسول اللہ نے کیا کہا کہ سنو، قل کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت و اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ درست؟ اہل بیت پیغمبر قرآن کے برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر نے دونوں کو قسیم بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے، قرآن کے برابر ہیں اہل بیت۔ قرآن کسی چیز کے ماتحت نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ مافوق قرار پاتا ہے، تو اہل بیت بھی کسی کے ماتحت نہیں جائیں گے بلکہ اہل بیت مافوق قرار پائیں گے۔ واضح؟ اہل بیت مافوق قرار پائیں گے۔ اگر کوئی محمد الرسول اللہ کا مومن ہو تو اہل بیت سے بیعت مانگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ بیعت مانگنا ماتحت بنانا ہے، اور اہل بیت تو مافوق ہے ہمیشہ۔ کیوں مافوق؟ جو قرآن مافوق ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اس کے معنی بیعت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر بہت زور لگائیے تو شاید مسلمان تو کہیے، مومن نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ یہ اہل بیت سے بیعت مانگ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ انسان مومن نہیں، اور جتنے بھی اس راہ میں قرار پائیں گے بیعت لینے کی، کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا یہاں سے وہاں تک۔ کیوں؟ چونکہ اہل بیت ہیں یہ، اور میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، یا قرآن مجید کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ تو قرآن مجید ہے۔ اور اگر کوئی اہل بیت سے بیعت طلب کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں، اور جب مومن نہیں ہے تو کیا اس آیت کی روح سے انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ حسین ابن علی مدینے میں ہیں، اور ولید نے امام حسین کو بلایا۔ کس لیے بلایا؟ بیعت کا سوال سامنے رکھنے کے لیے بلایا۔ ہاں عزیزو، محرم آ گیا، حسین ابن علی کی قربانی کو سمجھنے کے دن آ گئے۔ سرکار سید الشہداء کو رونے کے دن آ گئے۔ خدا آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے۔ رسول اللہ کا گھر اس مہینے میں اجڑ گیا۔ رسول اللہ کا حرم اس مہینے میں اجڑ گیا۔ بہت عجیب مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کی قدر بہت ضروری ہے کہ ہم اسے محسوس کریں۔ بس تمام کر رہا ہوں کہ ہم اسے محسوس کریں کہ یہ کیا اہمیت رکھتا ہے اور کیا قدر ہے اس کی۔ آسان نہیں ہے کہ ایسے موقع پر حسین ابن علی اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہت سخت ہے۔ ولید نے بلایا حسین ابن علی کو، آئے بیت الشرف آئے، بنی ہاشم کو ساتھ لیا، کہا میرے ساتھ چلو، اسلحہ لے کے چلو، چونکہ اس نے رات میں بلایا ہے، مجھے نیت پہ اس کی بھروسہ نہیں ہے۔ بنی ہاشم ساتھ آئے،
لیکن باہر دروازے پر روک دیا. اکیلے بلایا ہے، میں اکیلے جاؤں گا. اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا. آواز بلند ہو تو اندر آ جانا. امام حسین سلام اللہ علیہ اندر آئے. ولید نے احترام کیا، حسین کا سلام کیا، جواب سلام، کھڑا ہوا، استقبال کیا، اپنی جگہ پر بٹھایا ہے حسین ابن علی کو. کچھ نہیں کہا اس نے. یزید کی طرف سے جو خط آیا تھا اس کو سامنے رکھ دیا. امام حسین نے خط کو پڑھا اور کہا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں رات کی تاریکی میں اظہار نظر کرنا مناسب نہیں ہے. ایسا کرو کہ کل سب لوگوں کو جمع کرو اور ہم بھی آئیں گے اور پھر ہم اپنے موقف کا اعلان کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کل آپ آئیں گے نا؟ کل بالکل آئیں گے. امام حسین اٹھ کے چلنے لگے. مروان ملعون وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ولید اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. یا بیعت لے لے یا سر کاٹ لے. جیسے اس نے یہ جملہ کہا امام حسین اس کی طرف مڑے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، یا بعض جگہوں پر گریبان پکڑ کے زمین پر رکھا اس کا، اور کہتے ہیں یبن زرقا انت تقتلنی ام ہو، اے نیلی چشم والی کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ اور یہ آواز کچھ اتنی بلند ہوئی کہ بنی ہاشم کے کانوں تک ٹکرائی. بنی ہاشم نے دروازے کو دھکا دے کر کے اپنے آپ کو دارالامارہ میں وارد کیا. اب یہ تاریخ نے لکھا تو نہیں ہے کہ سب سے آگے آگے کون تھا، لیکن ہاں یہ ہر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ ایسے موقع پر سب سے آگے آگے کون ہوگا. ام البنین کی کمائی ابو الفضل العباس. سب سے آگے آگے عباس دربار میں وارد ہوئے. مروان کے چہرے پر نظر ہے، تلوار کے قبضے پر ہاتھ ہے، مولا کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے. امام حسین نے اشارہ کیا نہیں. عباس اپنے قوت بازو کے زور پر عباس نہیں ہے، بلکہ ارادہ حسینی پر چلنے سے عباس ہے. نہیں، رک گئے. اس جملے کو یاد رکھیے گا، ابھی کچھ دیر کے بعد عرض کروں گا. رک گئے. امام حسین کو اپنے جھرمٹ میں لے کر کے باہر آئے. حسین ابن علی نے سفر کا ارادہ کر لیا. جناب زینب نے سنا کہ بھائی جا رہا. بھیا سنا کیا وطن چھوڑنے؟ کہاں زینب؟ وہ وقت آ گیا. کہا بھائی بھیا ہم بھی چلیں گے. کہاں چلو، لیکن تمہارے شوہر عبداللہ ہیں. بھائی کی مرضی کو سمجھ لیا. آئیں، تفصیل نہیں عرض کروں گا، وقت تمام ہو گیا. آئیں، اجازت لی جناب عبداللہ سے. جناب عبداللہ مریض ہے، بہت شدید بستر پہ ہیں. کبھی بھی جائیے، شوق سے جائیے. وہ تو آپ کے عقد میں بابا نے شرط کی تھی کہ جب حسین سفر کریں اور زینب جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں. جائیے، یہ میرے دونوں بچوں کو لیتی جائیے. اگر کوئی جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے، یہ مقتل کے جملے ہیں، اولاد حسین سے پہلے میرے بیٹوں کو میدان میں بھیجیے گا. جناب عبداللہ نے یہ کہہ کر کے بیٹوں کو دے دیا. جناب زینب آ گئی. بھیا اجازت مل گئی. قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا. نہ پوچھئے کیسے آمادہ ہوا. قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا. عجیب منظر ہے. راوی کہتا ہے میں نے سوچا چل کے دیکھوں. شام سے ایک شخص آیا تھا کہ چل کے میں دیکھوں کہ کیسے سفر کرتے ہیں حسین. کہا جب میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، رات کی تاریکی تھی. حسین ابن علی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، بنی ہاشم حلقہ بدوش کھڑے تھے.
ایسے میں امام حسین نے کہا بنی ہاشم اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو. ایک ایک شخص بڑھ کر کے ایک ایک بی بی کو سوار کرنے لگا. پردہ ہٹتا تھا, ایک بی بی چادر میں ملبوس نکلتی تھی, کوئی بنی ہاشم گھٹنے توڑ کے بیٹھتا تھا کوئی, اور بی بی سوار ہو جاتی تھی. کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بی بی خیمے چادر ہٹی, پردہ ہٹا, گھر سے بی بی باہر نکلی, سارے بنی ہاشم آگے. اور ایک آواز آئی, اہل یثرب حد نظر پیچھے ہٹو. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا, کون کی آواز دے رہا ہے؟ علی کا بیٹا عباس ہے. کہا کیوں کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹو؟ کہا ہو نہ ہو شہزادی زینب سوار ہو. جب سارے سوار ہو گئے بنی ہاشم, تم بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ. سارے گھوڑوں پر سوار ہو گئے. امام حسین نے گھوڑا منگوایا, ابو الفضل عباس سے سوار ہو گئے. قافلہ چلا گیا. بس دو جملے سن لو, مجلس تمام ہو گئی عزیزو. قافلہ چلا گیا. حسین کربلا پہنچ گئے. دن گزرتے رہے. وہ وقت بھی آیا جس کو ظہر عاشور کے بعد عصر عاشور سے نزدیک کہتے ہیں. امام حسین خیمے سے نکلے. جب یاد آئے تو روئیے گا. اے عباس, اے لوگوں, جب میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا. ولید کے دربار میں جب پہنچے, میری آواز بلند ہو تو آ جانا. کسی کو پکارا نہیں تھا, لیکن بنی ہاشم آ گئے. لیکن آج حسین کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں, کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں. جب کوئی نظر نہیں آتا تو پکارنا شروع کیا. ارے شاید انہی کو پکار رہے ہیں. آواز دی, اینا اینا مسلم ابن عقیل, اینا اینا علی ابن عروہ, اینا اینا حبیب ابن مظاہر. کوئی جواب نہیں ملا. لہجہ بدل گیا. یا فرسان الحجہ و یا ابو تعالی الصفا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شہ سواروں, اے میرے بہادروں, تمہیں کیا ہو گیا؟ میں پکار رہا ہوں. ہائے کتنا فرق آ گیا. دربار ولید میں بغیر پکارے اندر آ گئے. آج حسین پکار رہے ہیں, کوئی جواب دینے والا نہیں. خیمے کا پردہ اٹھا. اے بھیا, دل چھوٹا نہ کرو. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِلَٰهِي رِضًا بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ یا راحم المساکین یا ملجأ العاصین یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک. السلام علی الحسین وعلی الحسين وعلى أولاد الحسين